احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ آج کی اس نشست کا موضوع مسلم نوجوان اور غیر اسلامی تہوار ہے۔ دو موضوعات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دونوں علیحدہ علیحدہ موضوع ہی سمجھنے والے تھے۔ مسلم نوجوان ہر معاشرے کا ایک اثاثہ ہے۔ آنے والے دور کا مستقبل کا بہترین خزانہ ہے۔ نوجوان کسی بھی معاشرے کی امید کی کرنیں ہوا کرتی ہیں۔ نوجوان ہر سوسائٹی، ہر معاشرے اور ہر خاندان کو مطلوب و محبوب ہے۔ آج جن بچوں کو ہم ہاتھوں میں کھلاتے ہیں، ہماری خواہش طمع یہ ہوتی ہے کہ یہ جلد جوان ہو جائیں، کیونکہ ہماری دلی تڑپ اور چاہت ان کی جوانی کو دیکھنے کی ہوتی ہے۔ نوجوان چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر معاشرے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر جدید شماریات کو دیکھا جائے تو آج یورپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے۔ جدید شماریات کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یورپین کنٹری میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ 15 سے 18% تلک ہے۔ باقی یا تو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، یعنی 100 میں سے 15 یا 18 بندے جوان ہیں، باقی سارے بچے یا بوڑھے۔ جبکہ مسلم کمیونٹی، مسلم جو ملک ہیں، مسلم گھرانے، مسلم خاندان، یہاں پہ نوجوانوں کی تعداد 60 سے لے کر کے 65% تک۔ تو وہ آج اس لیے بھی خفا ہے
غیر مسلم کہ ہمارے پاس تو یوتھ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو جوان ہی نہیں ہے۔ تو جوان معاشرے کا حسن ہوا کرتے ہیں، خاندانوں کا حسن ہوا کرتے ہیں، گھرانوں کا حسن ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس نوجوان نہیں ہیں۔ نوجوان ملک کا سہرا ہوا کرتے ہیں، اور آج آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں کہ نوجوانوں کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ انڈسٹری میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جوان بندہ چاہیے۔ دیکھ لیں کئی بابے بھی کالک لگا کر کے میری طرح مہندی مندی لگا کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جوان نظر آئیں، کیونکہ فیکٹری والوں کی ڈیمانڈ جوانوں کی ہے، باپوں کو کون پوچھتا ہے؟ اور ہم رشتہ دیکھنے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں منڈے دی عمر کنی کوئی، باقی کام دام بزنس کاروبار ساری بعد کی چیزیں ہم فوراً پوچھتے ہیں کڑی دی عمر کنی کو ہوئے گی۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے گھر بٹھائے بٹھائے عمر زیادہ کر لی ہے تو پھر یہ ہمارے بارے کی نہیں ہے۔ ہم بچے کا انتخاب جوانی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ مزدور لینے جائیں، سینکڑوں مزدور کھڑے ہوں گے، آپ کی نگاہ کسی بوڑھے بندے پہ نہیں ٹکے گی، آپ دیکھیں گے کڑیل جوان کون ہے جس کو میں پیسے دوں اور وہ پیسوں کا حق ادا کر دے۔ رب کو بھی یہ بڑے پسند ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا میرا رب کل قیامت والے دن ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جنہوں نے جوانی اللہ کے رستے میں گزار دی۔ اور دوسری جگہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان 5 چیزوں میں جو ایک چیز میرے موضوع سے متعلقہ ہے اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ آقا نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ تو آج کا ہمارا موضوع نوجوان تھا، تو نوجوان ہر سوسائٹی کو مطلوب و مقصود ہے۔ اور دوسرا موضوع تھا غیر اسلامی تہوار۔ اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ غیر مسلموں کے حوالے سے آغاز میں آپ کو کچھ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ کسی کے غیر مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ اس کو ملیج سمجھیں، غلیظ سمجھیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا بات چیت کرنا یہی مناسب نہ سمجھیں کہ غیر مسلم ہے۔ اسلام قطعاً غیر مسلموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں مذاہب سے پہلے انسانیت آتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ مسلمان بھی انسان ہیں اور غیر مسلم بھی انسان ہیں۔ تو جو ایک انسانی ہمدردی ہے، جو ایک انسانی انس پیار محبت ہے، وہ سب کے لیے ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے بنی نو انسان کو، آدم کی اولاد کو عزت والا تکریم والا بنایا۔
تو آدم کی اولاد میں کیا خیال ہے؟ غیر مسلم نہیں ہے؟ تو انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ہمارے دائیں بائیں ہمسایوں میں غیر مسلم ہو، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، تو اسلام قطعاً آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کو حقیر سمجھیں، غلیظ سمجھیں، نظروں سے گرائیں، نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تالیف قلب کے لیے اگر ان کو زکوٰۃ کا مال بھی دینا پڑے نا، یعنی ان کے دل کے اندر اسلام کی اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کی محبت ایک غیر مسلم کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ کا مال بھی دینا پڑے تو زکوٰۃ کے مصارف میں اللہ رب العالمین نے والمؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، یعنی غیر مسلم کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے، یہ مسلمان ہو جائے، کہیں اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر تمہارا ہمسایہ ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو بیمار پرسی کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اس کے دکھ تکلیف میں شامل ہونے میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے، لا ینہاکم اللہ، الفاظ پہ ذرا غور کریں، اللہ روکتا نہیں ہے، ان الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے جو تم سے غیر مسلموں کے اندر سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تم سے دست و گریبان نہیں ہوتے، تمہارے مذہبی معاملات میں تم سے بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، تکرار نہیں کرتے، کہا اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ایسے لوگوں سے جو تم سے لم یقاتلوکم فی الدین، تمہارے مذہب کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، تو اللہ بھی نہیں کہتا کہ ان سے تعلقات نہ رکھو، نہیں روکتا رب۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے اندر کوئی کسی کی تائید و نصرت نہیں کرتا، جس طرح مکے سے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، کہا تمہیں گھروں سے نکالنے پر کسی کی تائید و نصرت گھروں سے نہیں تمہیں نکالتا، کہا اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، بلائی کرو، حسن سلوک سے میرا رب نہیں منع کرتا، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بھی میرا رب نہیں روکتا، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ تو تھی غیر مسلموں کے حوالے سے ہمیں تعلیمات، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، تو میرا رب جو تم سے تمہارے مذہبی معاملات میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، کہا ان سے میرا رب تعلقات قائم کرنے سے تمہیں روکتا نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسلام نے تو اجازت دے دی تعلقات قائم کر لو، دکھ سکھ میں ان کے ساتھی بنا کرو، اللہ نہیں روکتا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں ظاہری تعلقات مراد ہیں، دلی دوستی نہیں، دلی دوستی کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اے عمر، ہرا جگہ سے ایک آدمی ہے، اس کو اپنا سیکٹری بنا لو، بڑا نوجوان، بڑی مہارت رکھتا ہے،
غیر مسلم ہے اس کو آپ اپنا سیکٹری بنا لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں اس کو اپنا دلی دوست، اپنا رازدان بنا لوں؟ یعنی تعلقات سے جہاں روکا نہیں ہے وہاں اللہ رب العالمین نے دلی دوستی کرنے سے منع بھی فرما دیا ہے. آئیے اب اس حوالے سے قرآن مجید کی 2 آیات سنیں. پہلی آیت، تعلقات قائم کرنے سے اللہ نہیں روکتا، دلی دوستی سے میرا رب تمہیں روکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. آئیے ایک دوسری آیت، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، کہ ایسی قوم سے دوستی نہ کرو جن سے رب ناراض ہے. اب کن سے رب ناراض ہے؟ وہ یہود و نصارہ سے. ہم ہر سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہمیں ان کی راہوں پر بھی مت چلانا، اور جو گمراہ ہوئے اے اللہ ہمیں ان گمراہوں کے رستے پر بھی نہ چلانا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف رب کہتا ہے کہ تعلقات ہی رکھ سکتے ہو، دوسری طرف کہتا ہے کہ ان کے رستوں پر چلنے سے جو نا وہ پناہ حاصل کرو. تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ دلی تعلقات، دلی ہمدردیاں، دوستیاں اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے، ظاہری تعلقات سے منع نہیں کرتا. اس کی آڑ میں آپ ان کے جو غیر اسلامی تہوار ہیں ان کے اندر شرکت نہیں کر سکتے. ویسے تو اوور حال ہی اللہ محبوب پیغمبر نے غیر مسلم قوم کی مشابہت سے ہی منع کر دیا. موضوع بڑا طویل ہے، انہوں نے جو رکھ دیا ہے، تو حالانکہ اس کی تمہید باندھتے باندھتے ہی شاید 15-20 منٹ آپ کے لگ جائیں، تو معذرت چاہوں گا. اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی تہواروں کے اندر شرکت کرنا، ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. غیر مسلم کی مشابہت سے بھی محبوب پیغمبر نے منع فرما دیا، کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اس لیے مشابہت سے بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ اسلام کہاں تک ہمیں ان کی مشابہت سے، چاہے وہ لباس کی مشابہت ہو، شکل کی مشابہت ہو، شادی بیاہوں کی مشابہت ہو، خوشی غمی کی مشابہتیں ہوں، ہر قسم کی مشابہت سے ہمیں منع کرتا ہے. اب دیکھیں نا، اب غیر مسلموں کے حوالے سے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان سے سلام کے اندر پہل نہ کرو. اب بات سمجھنے والی ہے، غیر مسلموں سے سلام کے اندر پہل نہ کرو. جبکہ کوئی مسلمان ہو تو اسلام کہتا ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اسلام تو سلام کو عام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کسی مسلمان کو ملو تو سلام کو سلامتی کی دعا دو. لیکن جب غیر مسلم کی باری آتی ہے تو محبوب پیغمبر نے فرمایا سلام میں پہل نہ کرو. اب ہمیں تو شناخت ہی نہیں ہوتی کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. یہ ہمارے لباس بھی ویسے ہی،
اور ہمارا حلیہ بھی ویسا ہی. تو ہم کس کو سلام کریں کس کو نہ کریں؟ اس لیے مسلم جو تہذیب و ثقافت ہے، مسلم روایات ہے، اسلام کا جو رہن سہن تہذیب و تمدن ہے، ہمیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اسلام کا پیرن کیسا ہے، اسلام نے ہمیں شخصیت کیا دی ہے، لباس کیسا دیا ہے. تو ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی دیکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور اگر ہم جگہ جگہ دیکھیں، محبوب پیغمبر نے ہر جگہ پر خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا. آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہاں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. کہا کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہمیں آزادی ملی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے، موسیٰ علیہ السلام کو رب نے آزادی دی تھی، ہم اس خوشی میں شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو کہا موسیٰ علیہ السلام پھر ہمارے نبی بھائی تھے، پھر ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی اس خوشی میں شامل ہو. لیکن ساتھ ہی محبوب پیغمبر نے حکم دیا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، حالانکہ روزہ ہے نا، کہا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، کن کی مشابہت؟ یہودیوں کی مشابہت، غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کے لیے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر میرے رب نے مجھے مہلت دی، زندہ رکھا، تو میں ان کی مخالفت کے اندر آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. غیر مسلموں کی مشابہت سے بھی محبوب پیغمبر نے روکا ہے، خاص طور پر ان کا وہ لباس جو ان کا مذہبی لباس ہے، جو ان کے مذہب کی علامت ہے، جو ان کے مذہب کی شناخت ہے، ایسے لباس سے منع کیا، ایسے حلیے سے منع فرمایا. بہت ساری یہاں پر مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یعنی محبوب پیغمبر نے غیر مسلم کی مشابہت سے بھی ہمیں روکا ہے. پھر آگے آ جائیے، ان کے تہواروں میں کیا پھر ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ تو بہت سارے غیر مسلموں کے تہوار ہیں، میں صرف نام لیتا جاتا ہوں، ان کی وضاحت نہ شاید کر پاؤں سب کی. اپریل پھول، جیسے ہی اپریل کی 1 تاریخ ہوئی، کوئی جھوٹی کہانی تیرا دادا مر گیا ہے، تمہارے گھر فلانی لاٹری نکل آئی ہے. اپریل پھول، اچھے اچھے بھلے لوگ. ایک دفعہ ہمارے ساتھ وہ پی ٹی سی ایل کا زمانہ ہوتا تھا، وہ جناب فون لاؤڈ اسپیکر پہ سنایا کرتے، فلانے کا فون آ گیا، آ کے سن لو دکان تھے. ہمیں فون آ گیا جناب کہ تہاڈا سرگودے فون آیا، فون آ کے سن جاؤ. فون سنا جی، گھر سے کوئی گیا تو ہماری والدہ کی جو والدہ تھی، ہماری نانی لگی، انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی. اب ہماری ماں پہ رونے پیٹنے، انہوں نے جناب مجھے امیٹون سے بلایا کہ فوراً آؤ. میں واپس گیا تو جناب گھر والے سارے سامان باندھے بیٹھے ہیں. گل کی ہوئی؟ تہاڈی نانی مر گئی. اچھا، جانا حق بند ہے. تو میں نے کہا اچھا میں نا ذرا جنازے کا پتہ کر کے آتا ہوں، اور جیسا جنازے کا ٹائم ہوگا پھر اسی حساب سے چلیں گے. اگر جلدی جنازہ ہوا تو پھر سواری جلدی والی تلاش کریں گے، اگر لیٹ ہوا تو پھر اسی حساب سے چل پڑیں گے. اب جب میں نے جا کے فون کیا تو دانی نے آگے سے جناب پتہ چلا وہ تو زندہ ہے. انہوں نے جناب آگے سے سناتے سنانا شروع کر دی، دودھوان تو ہوتے ہی رہا میں، انہوں نے مار کے ہی سانس لینا ہے مجھے. اپریل فول، یعنی 1 تاریخ آئی، کسی کو ایسے ہی جھوٹ بول دیا، کوئی ایسی خوشی کی خبر سنا دی، چلو جھوٹی نہیں، خوشی کی خبر ہی سنا دی، اور وہ بندہ خوش پھر رہا ہے، پتہ چلا کہ یہ تو حقیقت ہے ہی نہیں.
تو اپریل فول، یعنی اسلام کے اندر تو جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے۔ آگے آ جائیے، اپریل فول کے بعد ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو، الحیاء من الایمان، اسلام ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ 14 فروری کو تجدید محبت کا دن۔ اب اس پہ الفاظ بس ایسے ہی ہے، بےہودہ ہی، یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس دن تجدید محبت کے لیے پھول بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے، ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو۔ اور جب یہ تاریخ آتی ہے تو میڈیا کے اوپر بڑی اس کی جو ہے وہ تشہیر ہوتی ہے، اور یہ جو کل تو ان کا نام جو ہے وہ طوائفیں تھا، آج اداکارائیں بن گئی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو ان کے نام آتے ہیں کہ فلاں نے اپنے جناب پرستاروں کو، محبان کو جو ہے نا، انہوں نے اتنے اتنے تحائف بھیجے ہیں پھولوں کے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہماری جناب یہ نوجوان نسل اس دن آج جب ان کے کانوں میں بھی یہ خبر پڑتی جا رہی ہے، جیسے جیسے سوشل میڈیا، اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ نوجوان نسل کے لیے فیس بک، یوٹیوب ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ شیطان کا بھی باپ اگر کہہ لو نا تو سمجھ لو یہ ہے۔ شیطان تو صرف وسوسہ ہی ڈالتا ہے نا، یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہر چیز لا کے کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ آج جو اتنے سے نظر آ رہے ہو نا، کیا خیال ہے اگر یہاں پر تہوار جو غیر اسلامی تہواروں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تھوڑی سی بریک یاد دلوا دینا، پھر ویلنٹائن ڈے سے شروع کریں گے۔ ہماری مہندی کی رسم پہ کیا خیال ہے؟ اتنے جوان ہوتے ہیں مہندی کی رسم پہ، ڈھول جہاں پہ رقص ہو رہا ہوگا، کیا خیال ہے وہاں پہ اتنے ہی جوان ہوتے ہیں؟ یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، وہاں پہ تعداد دیکھ لے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ ہمیں ڈراموں فلموں نے دی ہیں ساری چیزیں۔ اور کئی تو بیچارے جو یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے درس و مدرسوں کا نام ہی نہیں سنا، مسجد کا نام ہی نہیں دیکھا، تو وہ جب شادی ہو رہی ہو نا، یار پھیرے نہیں ہے نہ کٹائے، اسے پتہ ہی نہیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے اور پھیرے کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو تہذیب، جو کلچر، جو ثقافت ان ڈراموں سے اخذ کی ہے، ان فلموں سے اخذ کی ہے، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ سب سے بڑا آج استاد یہ موبائل، فیس بک، یوٹیوب، ماں باپ بھی سمجھ لو یہی ہے، استاد بھی آج کل یہی ہے، جو اس سے سیکھتا ہے، جو اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ کی قسم تمہارا تو ہے ہی نہیں۔ موبائل چل رہا ہو، یہ ستونگڑ جننے بیٹھے نے، یہ بڑے ادب سے ہے، غور سے، کوئی بولے گا بھی نہیں، تے جماعت ہون ڈئی تے ادھے جناب پیچھے ڈانس کرن ڈے ہوندے۔ اتنا ادب کرتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے فیس بک اور یوٹیوب کھول کے رکھ دیں، اتنا ادب تمہارا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو بچیوں کو، عورتوں کو تھما دیتے ہو نا، ہم تو اے منگنی ہوئی نا، میں بڑی نو موبائل گفٹ ہے، چنگا تحفہ دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، سمجھو ان باتوں کو۔ ہم اجڑے بیٹھے ہیں، آج ہماری نسل خراب ہوتی جا رہی ہے، ہماری بچے بچیاں تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے بس مذاق میں یا باڑ آ رہے واہ لگ جاندے نے، وہ جو آرے لگتے ہیں نا، پھر وہ جو چاند چڑھ جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے، یہ تہذیب، یہ جو ہندوؤں کی رسومات، وہ مہندی کی شکل میں وہاں گیدرنگ دیکھ لیں، پھر یہ جو بارات اور جو باقی فنکشن ہیں ان میں دیکھ لیں، نوجوان زیادہ بابا تو کر رہا، تیرا کی کنڈے کنڈے دا کام ہے برات سے جان دا، وہاں پہ مخلوط نظام، یہ سارے ہمارے نہیں ہیں، یہ سارے ہندوؤں کے ہیں۔
برات کا نظام اسلام کا نظام نہیں ہے، ہندوؤں کا نظام ہے۔ یہ جو گھوڑی ہے، منڈا گھوڑی چڑھے آتے ہوں جناب، یہ ویلا اڈن ڈیاں نہیں، یہ ہمارے نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ان ڈراموں سے، فلموں سے جو کچھ ہم نے دیکھا وہی ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اسلامی تہذیب اور کلچر اس چیز میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری، لوگ پھولوں کے تحفے، ہماری بہن بیٹیاں اپنے آشناؤں کو پیش کرتی ہیں، اور ہمارے بچے یہ اپنی محبوباؤں کو پیش کرتے ہیں۔ اس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، 14 فروری، محبتوں کا دن۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اسلام خفیہ طور پر تعلقات، آشنائی سے منع کرتا ہے۔ کہا وَلَا مُتَّخِذِ اخدان، کہا یہ دلی دوست کسی کو نہ بنانے والی ہوں۔ اسلام خفیہ تعلقات سے، مرد و عورت کے خفیہ تعلقات سے، چوری چھپے باتیں سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو یہ نتیجہ ویلنٹائن ڈے انہی چیزوں کا ہے، ان غیر اسلامی تہواروں کا نتیجہ آج جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اور آگے جا کے بھگتیں گے، بھگت رہے ہیں اور آگے جا کے بھگتیں گے۔ اگر ہم نے آج اس کو کنٹرول نہیں کیا، اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، تو آج میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ آج یورپ جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑا ہم سے ایڈوانس ہے، اس کے پاس یوتھ ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پہ شاید 10 میں سے ایک ہی نکاح کی طرف آتا ہو، باقی بس ٹائم کانٹیکٹ ہے، 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، سال کا ایگریمنٹ ہے، مرد عورت کا بس ختم، تعلقات ختم، نکاح کا رجحان ہی ختم ہے ادھر سے۔ تو نوجوان نسل ختم ہے، نہ وہاں خاندانی نظام ہے، نہ وہاں معاشرتی نظام ہے، وہ اس چیز سے نا آشنا ہے۔ اور تمہارا خاندانی نظام اللہ کی قسم اگر محفوظ ہے تو وہ اسی لیے محفوظ ہے کہ تم ان چیزوں سے بچے ہوئے۔ آج تم فخر سے بتاتے ہو میرا فلاں باپ ہے میرے دادے دا نائی ہے، میرے نانے دا نائی ہے، میرے پردادے نائی۔ ہم شجرہ نسب کو جاننے والی قوم، آج ان کا شجرہ نسب اولڈ ہومز ہے، چائلڈ کیئر ٹیکر ہے، کہ بچہ پیدا ہوا اب میں نہیں سنبھال سکتی، جتنا آج کل بچے 2 ہی اچھے، تیسرے بھائی میرے کو نہیں سامنے آتا، پھاڑے روٹیاں پکاڑی یہیں پہ، تو اب بیچارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج وہ کلچر ہمارے اندر بھی پروموٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں نوجوان ہی نہیں ہے، اگر اس نے پرورش پائی ہے تو چائلڈ کیئر ٹیکر میں، کہ تھمائی کسی کے ہاتھ میں، آیا کے ہاتھ میں۔ وہاں سکول بنے ہوئے ہیں، جس طرح یہاں ہمارے یہاں پڑھنے کے سکول ہے نا، وہاں بچے رکھنے کے سکول ہے، باپوں کو سامنے کے بھی سکول ہے، اولڈ کیئر ٹیکر ہاؤس جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ یورپ آج اس کے پاس نوجوان 15 سے 18% صرف نوجوان ہے، اور وہ آج سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ ہمارے پاس ورکنگ ہینڈ نہیں ہے، ہمارے پاس جوان خون نہیں ہے، ہمارے پاس جوان جذبات نہیں ہے۔ تو یہ غیر اسلامی تہذیبیں ہماری نوجوان نسل کو اللہ کی قسم خراب کر رہی ہیں۔ ویلنٹائن ڈے، پھر اس کے بعد بسنت، بو کانٹا ہے جی، لوگوں نے ڈیک، لاہور میں چلے جائیں وہاں دنیا ہی اور ہے، ایسے ہی آپ تھوڑا سا رائے منڈ سے آگے نکلتے جائیں نا، وہاں آپ کو عجیب ہی مخلوق نظر آئے گی، آپ سمجھیں کہ میں پتہ نہیں کہیں نہیں کسی اور مخلوق میں آ گیا ہوں۔ تو یہ جو بسنت کے تہوار ہیں، تو یہ بسنت کوئی ہندوؤں کا آبائی کلچر نہیں ہے، یہ چائنا سے چلا تھا۔ بس چائنا نے ایک تفریح کے لیے ایک دن مقرر کیا، تاجروں نے، کہ یار سارا سال ہی کام ہی کرتے رہتے ہیں، چلو ایک آدھ دن خوشی بھی کر لی جائے، کچھ جو ہے نا موج گلہ بھی کر لیا جائے۔ انہوں نے کہ ایک تفریح کے لیے بسنت، چلو گڈی پتنگ اڑا لی، تفریح کر لی۔ پھر یہ جب ان کا
بر صغیر میں آنا ہوا تو یہ ہندو مسلم جو یہاں پہ تھے ان کو بھی یہاں سے یہ جو پتنگ اور ڈور مل گئی. پھر ہندوؤں نے تو اس کا اپنا مذہبی تہوار بنا لیا. جاپانیوں کے اندر بھی یہ رسم ہے. وہ کہتے ہیں گڈی اڑاتے ہیں نا, جو بھوت پریت ہوتے ہیں وہ سارے اڑ جاتے ہیں. پھر جو بارش برستی ہے نا بھوت پریتوں کے بعد, پھر اس سے ہمیں جو ہے نا وہ اچھا گلا روٹی چنگی لب جاندی. نیپالیوں کا بھی یہی عقیدہ کہ جب ہم گڈیاں پتنگ اڑاتے ہیں ہمارے بھگوان خوش ہوتے ہیں. اور اب میں کہوں کہ یہ شاہی قلعہ کے پاس ایک گڈی پیر بھی ہے, پھر آپ حیران ہو گئے کہ بس مجھے گڈی ڈور دیے جاؤ, تمہاری منتیں ساری پوری. جہاں ہماری شرم و حیا کو نقب لگا ہے وہاں ہمارے عقائد کو بھی اس بنیاد پر نقب لگی ہے. کیا خیال ہے کہ یہ آپ جب یہ چیلم کرواتے ہیں اور یہ تیجا 40واں, اس کے سامنے کبھی اخبار میں پڑھا کیا لکھا ہوتا ہے؟ وہاں پہ رسم چیلم لکھا ہوتا ہے, رسم کل لکھا ہوتا ہے. رسم دین نہیں ہوتی, یاد رکھیں. ہم دراصل سمجھ نہیں پاتے کہ دین کیا ہے اور رسم کیا ہے. دین اور چیز ہے, اصال ثواب کی آڑ لی جاتی ہے, اصال ثواب اور چیز ہے. کون منکر ہے اصال ثواب کا؟ کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی وہابی, نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی سنی, نہ کوئی شیعہ, کوئی بھی اصال ثواب کا منکر نہیں ہے. اصل رولا کیا ہے؟ اصل رولا رسومات کا. یہ ہماری رسم نہیں ہے, یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے. رسم چہلم اور رسم کل یہ رسم ہے, کیونکہ میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں میں بھی بات, جب یہ بارات پہ چل رہی تھی اور یہ جہیز پہ چل رہی تھی, کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ شرعی نہیں ہے, یہ ہمارا ہندوستان کا کلچر ہے. کیونکہ ہم ہندوؤں کے اندر رہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں وہاں سے اڈاپٹ کر لی. تو بہت ساری رسومات مذہب کے بنیاد پر. اب ادھر کیا تھا؟ بتوں کی پوجا, اور ادھر کیا ہے؟ قبروں کی پوجا. رسومات ہیں. وہاں ان کے ہاں بت بنا کر کے اس پر پرساد چڑھانا ہی ان کی رسم ہے, وہ اپنی رسم ادا کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ کے پیچھے رہیے, آپ کو بھی کچھ ثابتیں لانا ہے نا. اب ہم وہاں تو نہیں جا سکتے تھے, ہم مندر پہ تو نہیں جا سکتے تھے نا. ہم نے پھر یہ بھی دیکھے, اسلام قبرستان جانے سے منع نہیں کرتا, کہا جایا کرو. انسان کو موت یاد آتی ہے, قبروں پر جا کر کے ان کے لیے دعائیں بخشش کرنا, کوئی بھی اس کا جو ہے وہ انکاری نہیں ہے. لیکن اس کی آڑ میں جو غیر مسلموں کی طرح وہ جا کر کے بابے وہ جو مورتی کے سامنے ٹک گئے, اور تم جا کر کے قبر کے سامنے ماتھا ٹکا دیا, اس نے جا کر کے پرساد چڑھا دی اپنے بت کے اوپر, اور تم نے جا کر کے قبر کے اوپر پرساد چڑھا دی, اور وہاں بھنگی چرسی ملنگ ہمسایا تمہارا شاید ترس رہا ہے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے یتیم تمہارے گلی محلے کے اندر بے کپڑے پھر رہے ہیں, اور تم جا کر کے بابے کے دربار پہ جا کر کے چادر چڑھا رہے ہو. یہ ہندوانہ رسومات ہیں, یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. آج ہم اس کی آڑ میں اپنے مذہب جو عبادت تھا, آج ہم اس سے بھی, اس کے اندر عبادت کے اندر بھی رب کے ساتھ بھی ہم نے لوگوں کو ساجی اور شریک بنا لیے ان رسومات کے پیچھے. یہ رسومات ہیں, ان سے بچیں. اور یہ جو ابھی کیونکہ ہم رہتے ہیں, ہمارے پاس غیر مسلم کرسچینٹی کی صورت میں ہی رہتے ہیں, باقی تو نہ یہاں پہ ہمیں کوئی ہندو ہمارا کوئی ساتھی ہے, اور نہ کوئی سکھ, نہ کوئی دیگر, ہمیں واسطہ پڑتا ہے عیسائیوں سے. تو کیا خیال ہے, ابھی 25 دسمبر کو ان کی بھی ایک رسم ہے, وہ کرسمس ڈے. تو کئی ہیپی کرسمس ڈے, ہم بھی جناب بڑے
فراخ دل بنتے ہیں. یاد رکھیں ان کی بیمار پرسی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، خوشی غمی ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں نے آغاز میں بتایا تھا. اب بات کو سمجھ لیں. اب ہے بات مذہب کی. ان کے مذہبی معاملات میں، ان کے عقائد کے اندر ہم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا. اب 25 دسمبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو، حالانکہ ان کی جو بڑی بڑی مذہبی کتابیں ہیں اس میں یہ ڈیٹ فکس نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا مریم کے بطن سے، جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب ہم جب مبارکباد دیں گے تو کس بات کی؟ اللہ کے گھر، اللہ کے گھر منڈا پیدا ہوئے بھی ان کا تو عقیدہ ہے. اسی وجہ سے میرے رب نے سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ ہمیں دعا سکھلائی کہ اللہ ان کے رستے پر ہمیں نہ چلانا. ان کا برا رستہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ بنا دیا، رب کا بیٹا بنا دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ نے سنا، انہوں نے کہا ایسا کہ پیچھے رہی ہے، اے جڑے فرشتے نے اللہ دیاں تیاں نے. اللہ نے کہا تلک اذن قسمت ضیزہ، تمہاری بے ڈھنگی تقسیم. اللہ کے لیے تو بیٹی ہے اور اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو رب سے. تو ہمیں ان کے اس مذہبی تہوار سے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. سورۃ مریم میں اللہ رب العالمین نے آخری رکوع کے اندر تذکرہ کیا، اس پر اپنی بات ختم کر دوں گا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ہاں یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا، کہا تم نے بہت بھاری اور بری بات کہہ دی اللہ کے بارے میں، اور اتنی بری بات کہی ہے، کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے چکیا چور مٹی بن جائے، پہاڑ ذرہ ذرہ بن جائیں، زمین شق ہو جائے، آسمان پھٹ جائے. کہا تم نے اتنی بڑی بات اللہ کے بارے میں کہہ دی ہے، ان دعو للرحمن ولدا، رحمان کے لیے تم بیٹا ثابت کرنے بیٹھ گئے ہو. وَلَمْ يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کی شان کے تو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. تو اس وجہ سے ہم ان کے ان تہواروں کے اندر شمولیت سے منع کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اتنا برا گندا بھیانک عقیدہ ہے، اگر تمہارے اندر بھی یہ آ گیا تو سمجھ لو پھر تمہارے اندر من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے میرا رب تمہیں انہی میں لا کے کھڑا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر اسلامی تہواروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے ہمیں بڑے خوبصورت مذہبی تہوار دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تہواروں کو تفریح کے طور پر، خوشی کے طور پر ان تہواروں کے اندر شرکت کرنے کی، ان کو سیلیبریٹ کرنے کی، ان سے لطف اندوز ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.